پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا یہ درست ہے، مشہور مسئلہ ہے، اور ہر کچھ عرصے بعد یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ فقہ حنفی تو اتنی کمزور فقہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خون اور پیشاب سے بسم اللہ لکھنا جائز ہے اور درست ہے، جبکہ خون اور پیشاب تو ایک غلیظ ترین اور نجس ترین چیز ہے اور قرآن کو لکھنے کی اجازت ہے۔ اور جس عبارت کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس مسئلے کے لیے وہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، رد المختار کی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لو رعاف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا، کہ اگر کسی کی نکسیر چھوٹ جائے اور وہ اس خون سے شفا حاصل کرنے کے لیے اپنی پیشانی پر یا اپنی ناک پر سورہ فاتحہ لکھتا ہے تو شفا حاصل کرنے کے لیے اس طرح لکھنا جائز ہے، اور اسی طرح پیشاب سے بھی اس طرح کرنا جائز ہے۔ تو اس عبارت کو بنیاد بنایا جاتا ہے جو رد المختار میں ہے، جو فتاوی شامیہ میں ہے۔ تو احناف اس کے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ تو لکھنا دور کی بات، یعنی قرآن کریم لکھنا تو دور کی بات، ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ بغیر وضو کے قرآن چھونے کی اجازت ہی نہیں ہے، بغیر وضو کے قرآن چھونے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ چہ جائے کہ ہم یہ اجازت دیں کہ آپ ایک نجس ترین چیز سے قرآن کریم کو لکھیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور جو ہم نے لکھا ہے اس کی تشریح کیا ہے، ایک ضابطے کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ امور محرمہ چاہے وہ افعال کی قبیل سے ہوں یا وہ اقوال کی قبیل سے ہوں، حالت اضطرار میں اور حالت اکراہ میں وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتے۔ امور محرمہ چاہے وہ اقوال کی قبیل سے ہوں چاہے وہ افعال کی قبیل سے ہوں، حالت اکراہ میں اور حالت مخمصہ اور حالت اضطرار وغیرہ میں وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتے، اور حالت اکراہ وغیرہ میں جو حرمت ہوتی ہے وہ حرمت بھی حلت سے تبدیل ہو جاتی ہے، جو حرمت ہوتی ہے وہ حرمت بھی حلت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے اقوال کی مثال آپ یہ لے لیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص کسی پر جبر کرتا ہے کہ کلمہ کفر کہے تو اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے اور شرح صدر ہے اس کو ایمان پر اور وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس صورت میں جو حرمت ہے وہ حرمت بھی حلت سے بدل جائے گی، اعتقاد کے باب میں تو نہیں بدلے گی، اعتقاداً تو یہ کہنا حرام ہے، لیکن عمل کے باب میں یہ حرمت حلت سے بدل جائے گی اور اس کے لیے یہ کہنا درست ہو جائے گا۔ اور افعال کی مثال فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ ایک شخص حالت مخمصہ میں ہے اور حالت اضطرار میں ہے اور اس کے پاس مردار کھانے کے علاوہ جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو مردار کھانے کی اس کو قرآن نے اجازت دی ہے، اور اس صورت میں جو حرمت ہے وہ حلت میں بدل جائے گی عمل کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے تو آرام ہی رہے گا۔ اگر اس کا اعتقاد بھی ہو جائے کہ یہ کھانا میرے لیے
حلال ہے تو اعتقاد بھی اگر یہ بن جائے پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن عمل کے اعتبار سے تو حرمت علت میں تبدیل ہو جائے گی، اعتقاد کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے سے متعلق جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ضابطہ لگتا ہے کہ احناف کی جو اصل عبارت ہے، جس عبارت پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق کی ہے، شامیہ کی یہ ترتیب ہے نا، پہلے تنویر الابصار متن، تنویر الابصار پر در مختار، پھر در مختار پر رد المختار۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رد المختار ہے، یعنی فتاوی شامیہ جسے کہتے ہیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی جس عبارت پر تعلیق کی ہے، اس عبارت کو اگر دیکھا جائے اور اس عبارت میں غور کیا جائے تو یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اجازت دی ہے یہ اجازت مطلق نہیں ہے، کہ خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے کی جو اجازت ہے یہ اجازت مطلق نہیں ہے، اور یہ ہمارا اصل مذہب نہیں ہے، ہمارا ظاہر مذہب یہ نہیں ہے۔ اگر در مختار کی اس عبارت کو دیکھا جائے جس عبارت پر علامہ شامی کی تعلیق ہے، وہ عبارت کیا ہے؟ وہ عبارت اختلف فی التداوی بالمحرم وظاہر المذہب المنع، کہ تداوی بالمحرم کے مسئلے میں اختلاف ہے اور ظاہر مذہب منع، کہ ظاہر مذہب یہ ہے کہ تداوی بالمحرم کی اجازت نہ ہو، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاشیے میں اجازت دی وہ اجازت حالت اضطراری کے وقت ہے، حالت اضطراری میں ہے، اور حالت اضطراری میں تو کوئی بھی چیز جائز ہو جاتی ہے، عمل کے باب میں، اعتقاد کے باب میں تو اگرچہ حرام رہتی ہے لیکن وہ عمل کے باب میں جائز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو اصل مذہب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ یا خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کی اجازت ہے، بلکہ اصل مذہب منع ہے، حالت اضطرار میں اجازت دی ہے۔ جب حالت اضطرار میں اجازت دی ہے تو پھر تو اشکال ہوتا ہی نہیں ہے، اجازت مطلق تو نہیں ہے، ہمارا اصل مذہب اجازت تو نہیں ہے، یہ تو حالت اضطرار میں اجازت ہے، اور حالت اضطرار میں بھی تمام شرائط کے ساتھ اجازت ہے کہ اگر شفا یقینی ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ عمل کرنے سے شفا یقینی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوا بھی نہیں ہے، یعنی انسان لاچار ہو جائے، اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے تو پھر جا کے اجازت ہے۔ تو حالت اضطرار میں تو کسی بھی چیز کی اجازت مل جاتی ہے، وہ تو قرآن نے خود اجازت دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو اجازت دی ہے وہ حالت اضطرار میں ہے اور یہ آپ کا اصل مذہب نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں بھی جو آپ کی اجازت ہے یہ بھی تو حدیث کے خلاف ہے۔ روایت میں تو آتا ہے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا ان چیزوں میں رکھی نہیں ہے جو تم پر حرام کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا ان چیزوں میں رکھی نہیں ہے جو تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ تو آپ کے ہاں اگرچہ اجازت مطلق نہیں ہے، اجازت حالت اضطرار کے ساتھ ہے، لیکن اجازت تو ہے، جبکہ یہ اجازت ٹکراتی ہے حدیث سے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی ہماری اس اجازت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض کیسے نہیں ہے؟ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تعارض کے پائے جانے کے لیے وحدات ثمانیہ میں سے تمام کا پایا جانا ضروری ہے، وہ ہے نا تعارض اور تناقض کی جو شرائط ہیں، در تناقض حشت وعدت شرط، یہ جتنی شرائط ہیں یہ سب کی سب پائے جانا ضروری ہیں، تب جا کے تعارض اور تناقض متحقق ہوتا ہے۔ جبکہ اس مسئلے میں وحدت زمان کی جو قید ہے اور شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ وہ کیسے نہیں پائی جاتی؟ وہ ایسے نہیں پائی جاتی کہ حدیث کا تعلق ہے حالت اختیار کے ساتھ، اور حدیث کا تعلق ہے صحت کے زمانے کے ساتھ۔ ایک تو حالت
اختیاری میں اجازت نہیں ہے حرام چیزوں سے علاج کی، اور دوسرا حدیث کا تعلق ہے زمانہ صحت کے ساتھ کہ زمانہ صحت میں اور اضطرار کا زمانہ نہ ہو اس زمانے میں اجازت نہیں ہے، اور اس زمانے میں کسی حرام چیز کے ساتھ شفا حاصل کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہم نے جو قول کیا ہے، ایک تو اس کا تعلق ہے حالت اضطرار کے ساتھ، اور دوسرا اس کا تعلق ہے بیماری کے زمانے کے ساتھ، زمانے صحت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو وحدت زمان کی جو شرط ہے تعارض کے متحقق ہونے کے لیے وہ شرط نہیں پائی جاتی۔ حدیث کا تعلق زمانہ صحت کے ساتھ ہے، اور ہمارے مذہب کا تعلق زمانہ مرض کے ساتھ ہے، اور حدیث کا تعلق حالت اختیار کے ساتھ ہے، ہمارے مذہب کا تعلق حالت اضطرار کے ساتھ ہے، تو اس میں تناقض تو ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث اور مذہب میں تعارض اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ حالت اضطرار میں وہ چیز جب حلال ہو جاتی ہے، عمل کے باب میں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، تو حلال ہو جائے گی تو حرام رہے گی نہیں سمجھے؟ جب وہ چیز حلال ہو جائے گی تو حرام تو رہے گی نہیں، وہ شفا بالحرام تو ہوا ہی نہیں، استشفاء بالحرام تو ہوا ہی نہیں۔ تو اس طرح کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے، یعنی اصول وہی ہے حالت اضطراری اور حالت اختیاری، کہ پیشاب اور خون سے جو سورہ فاتحہ لکھنے سے متعلق جو مسئلہ ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نکسیر میں یہ مفید ہے اور فقہاء نے اسے لکھا ہے، تو یہ حالت اضطراری سے متعلق ہے اور حالت اختیاری سے متعلق نہیں ہے۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں، لیکن بنیادی گفتگو اس کی یہی ہے۔ اور پھر غیر مقلدین جنہوں نے اعتراضات قائم کیے ہیں اور جو سیاق و سباق ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، سیاق و سباق ہی اگر دیکھ لیں اور اوپر جو متن ہے وہ متن ہی دیکھ لیں تو اس کا جواب ہو جاتا ہے، لیکن شور مچانا ہے، سیاق و سباق سے کاٹ کر عبارت کو پھیلانا ہے۔ تو غیر مقلدین پر خود پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں تو پیشاب سے اور خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کی اجازت ہے، لیکن تمہیں اس میں اتنی دلچسپی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ غیر مقلدین کا تو ان کے خود کا ائمہ کا قول ہے اور ان کے علماء اور فقہاء کا قول ہے کہ ان کے ہاں منی بھی پاک ہے، اور ان کے ہاں دیگر بہت ساری چیزیں، خون بھی پاک ہے اور شراب بھی پاک ہے، اور اسی طریقے سے شرمگاہ سے نکلنے والے دیگر جو رطوبت ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ تو تمہارے ہاں جب یہ چیز پاک ہے اور تمہارے ہاں جب ان چیزوں سے یہ عمل ہو سکتا ہے، جب پاک ہے تو مطلب یہ عمل بھی ہو سکتا ہے، اس سے سورہ فاتحہ بھی لکھ سکتے ہو اور دیگر جو کام کرنا چاہیں وہ سارے کر سکتے ہیں ان پاک چیزوں سے، اور ہمارے ہاں وہ ناپاک ہے، تو تمہیں تو اس درجے اعتراض ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تمہارے ہاں تو ہمارا مسلک درست ہے نا، کیونکہ تمہارے ہاں خود یہ چیز پاک ہے۔ تو غیر مقلدین کو اس مسئلے کو لے کر جو اعتراض ہوا، یہ اعتراض بھی محل نظر ہے۔ ان کے ہاں کتے کا پیشاب بھی پاک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو پاک ہے، اور بے وضو قرآن کو چھونا بھی ان کے ہاں جائز ہے، اور اس پر عبارات موجود ہیں۔ تو صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ عناد میں کسی عبارت کو لیا جاتا ہے اور اچھال دیا جاتا ہے، اور سیاق و سباق سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر جب دلائل دیتے ہیں تو مان جاتے ہیں۔ اور اچھال بھی ہو رہے ہیں جن کے ہاں یہ دیگر ساری ناپاک چیزیں پاک ہیں، اور ان کے ہاں اگر ان چیزوں سے قرآن کو لکھا جائے یا سورہ فاتحہ کو لکھا جائے تو کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو یہ اس مسئلے کی کچھ تقریر تھی۔